یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کی کرامات۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ وہ ہستیاں جو ولی پروردگار ہیں، جو حجت خدا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے تمام امور پر بلکہ کائنات پر ایک تسلط دیتا ہے۔ وہ سرپرست ہوتی ہیں، ان کو تصرف کا حق دیتا ہے، یعنی وہ یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے تابع ہوتی ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جو اللہ نے چونکہ اسے اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ کفر کرتا ہے یا ایمان لے آتا ہے یا مطیع ہوتا ہے یا نافرمان ہوتا ہے، ورنہ باقی جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ حکم خدا سے زمانے کے اولیاء کے تابع ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ولی خدا ہوتے ہیں اور حجت خدا ہوتی ہیں، جب اپنے حکم سے ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، کائنات کے امور میں جب کوئی دخل دیتے ہیں، تو یہ چیز معجزہ کرامت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کے امور کے اندر بھی جب چونکہ ائمہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے کچھ نہ کچھ غیبی امور کا علم رکھتے ہیں، تو جب بھی یہ کوئی ایسی خبر دیتے ہیں جو عنقریب ہونے والی ہو، تو یہ بھی ایک قسم کی کرامت جو ہے وہ شمار ہوتی ہے ان کی طرف سے۔ تو اسی طرح آج ہم گفتگو کریں گے خود مولا امام زمان علیہ السلام کی کرامات۔ ویسے تو یہ ایک مفصل بحث ہے کہ امام کی کرامات جو ہیں وہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں، ہماری احادیث اور روایات کی کتابوں میں۔ اس کے علاوہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو بہت سارے لوگوں سے امام کی ملاقات ہوئی، تشرفات ہوئے، بہت سارے لوگوں نے جو زیارت کی، علماء، فقہا، حتیٰ کہ عام لوگوں نے، اور اس میں ان کے جو امور طے ہوئے، جو امور ان کے حل ہوئے، جو ان کی مشکلیں دور ہوئیں، ان کے اندر بھی بہت ساری کرامات ہیں اور معجزات ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن میری جو بحث کا موضوع ہے یہ وہ کرامات ہیں کہ جو مولا کی زندگی کے پہلے مرحلے میں، یعنی زمانہ حضور میں، کہ جب مولا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حاضر تھے، یعنی غائب ہونے سے پہلے اپنے والد گرامی مولا امام عسکری علیہ السلام کی پربرکت جو حیات ہے، اسی دور میں امام سے جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ تو روایات کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں یہاں صرف ایک آدھا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اس مختصر سے ٹائم میں۔ مثلاً ایک واقعہ جو ہماری کچھ کتابوں میں موجود ہے، اثبات الہدیٰ میں، میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ابراہیم بن احمد نشاپوری جو مولا امام عسکری علیہ السلام کے دوسرے لفظوں میں خاص اصحاب، شاگردوں میں سے، خاص شیعوں میں سے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ظالم حاکم جس کا نام عمر بن عوف ہے، یہ شیعوں کو بہت زیادہ ستاتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا۔ تو یہ میرے پیچھے بھی پڑ گیا اور مجھے اس نے قتل کرنا چاہا، تو میں اس کے اس ظلم سے خوف زدہ ہوا اور وحشت زدہ ہوا، اور میں چاہتا تھا کہ کہیں میں دور دراز علاقوں میں نکل جاؤں اور اس کے اس ظلم سے بچ جاؤں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ خوف میں اور وحشت میں تھا، میرے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں سے جو ہے وہ ودا ہوا، اور پھر میں مولا امام عسکری علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ کہیں دور جانے سے پہلے اپنے زمانے کے امام یعنی مولا امام عسکری علیہ السلام سے بھی ودا کر لوں اور پھر کہیں دور چلا جاؤں۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں مولا کے گھر کی طرف آیا اور گھر پہ پہنچا، تو میں نے وہاں ایک طفل مبارک دیکھا، ایک بچہ دیکھا جس کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور میں ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر اور اس پر جو نور تھا اسے دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ دیکھنا، یہ گفتگو میں آپ خود متوجہ ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے مولا کی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے، یعنی زمانہ حضور، یعنی جہاں ابھی مولا جو ہے وہ بچپن کی حالت میں تھے،
پہلا جو 5 سالہ دور ہے اس کے حوالے سے یہ واقعہ ہے جو ہماری کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ مولا اس زمانہ طفولیت میں، اس بچپن کے زمانے میں کہ کس قدر پروردگار کی طرف سے قدرت رکھتے تھے، علم رکھتے تھے اور صاحب اعجاز تھے، صاحب کرامات تھے، یہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی قابل غور نقطہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں اس بچے کو میں نے دیکھا اور اس کے چہرے پر جو نور تھا اسے دیکھا، میں بہت ہی حیران ہوا، اور اس نورانی چہرے نے مجھے اس انداز سے اپنے اندر جذب کیا ہوا تھا، اس انداز سے مجھے اپنے اندر محو کر لیا کہ میں سب کچھ گویا بھول گیا کہ میں کس خاطر جو ہے وہ یہاں آیا۔ لیکن وہ نورانی چہرے والا بچہ جو ہے، وہی طفل مبارک جو ہے، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا، یعنی اس بچے نے مجھے یہ کہا کہ اے ابراہیم، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو اس بچے کے لب مبارک سے جو ہے وہ نکلا۔ تو ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے، اس نے جو کچھ میرے دل کے اندر تھی جو کیفیت، اس کو بھی پڑھ لیا، اور مجھے ایک آنے والے دور کے حوالے سے جو ہے وہ پیشین گوئی بھی اس نے کر دی۔ یہ کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے یہ کہا کہ مولا، میں آپ پر قربان جاؤں، یہ طفل مبارک کون ہے کہ جو مجھے میرے اندر کی، میرے باطن کی خبر دے رہا ہے؟ تو امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ میرا فرزند ہے اور میرے بعد میرا جانشین ہے۔ تو ابراہیم یہ کہتا ہے کہ اب چونکہ میں نے مولا کی زبان مبارک سے سنا تو مجھے بہت ہی تسلی ہوئی کہ یہ آنے والے امام کی خبر ہے اور یہ یقیناً محقق ہوگی۔ تو اب میں جب باہر نکلا تو میں اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار تھا، اور جو کچھ بھی 12ویں امام نے مجھے فرمایا تھا مجھے اس پر یقین تھا۔ پھر کہتا ہے ایسے ہی ہوا کہ چند روز کے بعد مجھے میرے چچا نے خبر دی کہ عمر بن عوف جو ہے وہ قتل ہو گیا، وہی ظالم شخص جو بہت زیادہ شیعوں کو ستاتا تھا اور جو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، وہ قتل ہو گیا، وہ خود ہی قتل ہو گیا، اور شیعہ جو ہے اس ظالم کے قتل کے بعد جو ہے وہ اس کے وجود سے راحت ہو گئے۔ تو یہ ایک کرامت کے طور پر جو ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور بھی روایات ہیں۔ اسی طرح میں ایک جملہ جو ہے آپ کی خدمت میں، ایک نقطہ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ مولا کی ولادت کے وقت جو کچھ رونما ہوا، اور اس سے امام کی وہ بے عنوان ولی جو ہیں وہ خاص برکات جو ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں۔ یہ مولا امام عسکری علیہ السلام کی جو پھوپھی محترمہ تھیں جناب حکیمہ خاتون، جو کہ خاندان اہل بیت میں بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھیں، وہ چونکہ مولا امام زمان کی ولادت کے وقت موجود تھیں، تو اب انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کی وہ حکایت جو ہے وہ فرما رہی ہیں، اور یہ روایات کی شکل میں ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ حکیمہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ جب 7واں دن آیا اور میں اپنے بھتیجے امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کر کے بیٹھ گئی، تو امام نے فرمایا میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ تو حکیمہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں گئی، اپنے مولا آقا کو ان کے پاس لے گئی، تو امام نے 12ویں امام کو اٹھایا اور فرمایا اے میرے لخت جگر، کچھ کلام کیجئے۔ تو اس طفل مبارک نے لب مبارک کھولے اور خداوند عالم کی وحدانیت کی گواہی دی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے آباء و اجداد پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد کچھ آیات کی تلاوت فرمائی، جس میں یہ آیت بھی ہے جو کہ سورہ قصص کی 5 اور 6 نمبر آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اسی طرح بعد والی آیت کی تلاوت کی کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں اہل زمین کا پیشوا بنائیں اور زمین کے وارث قرار دیں، اور انہی کو روئے زمین کا اقتدار دیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں وہ منظر دکھلائیں جس سے یہ ڈر رہے ہیں۔ تو یہ آیات جو مولا نے 7ویں دن تلاوت فرمائیں، یہ آیات تلاوت کرنے سے
واضح ہو رہا ہے کہ مولا اپنی آمد کا جو ہے وہ ہدف اور مقصد جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ بیان فرما رہے ہیں، کہ مولا اپنی آمد کا مقصد جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ دنیا کے ظالموں اور ستمگروں کو ختم کرنا، اور دنیا کے جو کمزور اور مستضعف حضرات ہیں، وہ مومنین، وہ شیعہ، وہ مسلمان، یا وہ انسان جو بیچارے ظلم کا شکار ہیں، انہیں زمین کا اقتدار دینا، انہیں زمین میں آسائش دینا، انہیں طاقت و قدرت دینا، اور انشاءاللہ یہ ہدف ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم دن جس دن مولا نے ظہور فرمانا ہے ان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائے، اور ہمیں بھی وہ عظیم دور دکھلائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔